تو یہ تین چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ان قوموں نے تکبر کیا. دیکھو یہ آج بھی ہے, میں بار بار اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ پیغمبروں کی شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا کہ ہماری طرح کے انسان ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ نہ کرتے کہ میں اللہ کا سفیر اور نمائندہ ہوں, تو آج دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی؟ بولو, کوئی بھی نہیں جانتا. کیونکہ کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کی کوئی نئی چیزیں تو آپ لے کے آئے نہیں. کوئی نئی تھیوری لے کر آئے ہوتے جو اس زمانے کے سائنسدانوں کو چیلنج کر دیا ہوتا. نوح علیہ السلام پر بھی یہی الزام لگا کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں. یأکل مما تأکلون منہ, کہ یہ وہی چیزیں کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں. ویشرب مما تشربون, یہ وہی کچھ پیتے ہیں جو ہم پیتے ہیں. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ, جو بڑے بڑے لوگ تھے, نالج والے لوگ, دولت والے لوگ, وہ کہتے تھے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ, اگر تم اپنے جیسے انسان کو فالو کرو گے إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ, تباہ و برباد ہو جاؤ گے. حالانکہ وہ خود بھی انسانوں ہی کو فالو کر رہے ہوتے تھے. وہ کون سا کوئی الگ سے تعلیمات. آج جو علماء کو فالو نہیں کرتے کہ ہم انسانوں کو فالو نہیں کرنا, تو کیا مطلب وہ کسی خلائی مخلوق کو فالو کر رہے ہیں کیا؟ وہ انگریز کو فالو کر رہے ہیں. وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی تو انسان ہے, وہ بھی انسان ہے بھائی. تو وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. تو ایک تو پیغمبر کی ذات پہ اعتراض ہوا ان کو. وہ اعتراض کیا تھا؟ مَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. یہ آیت یاد رکھ لیں کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. فضیلت سے کیا مراد؟ تین باتوں میں آپ یا تو ہمارے برابر ہو یا ہم سے بھی کمتر ہو. وہ تین باتیں یاد رہیں گی. کوئی عہدہ آپ کے پاس نہیں ہے, دولت آپ کے پاس نہیں ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم آپ کے پاس نہیں ہے. ان تین چیزوں میں یا تو آپ ہمارے برابر ہو یا آپ ہم سے کم ہو, لہذا ہم آپ کو فالو نہیں کریں گے. یہ ایک اعتراض. دوسرا اعتراض, یہ میں اس لیے پکا کر رہا ہوں کہ آج بھی مذہب پہ یہی اعتراضات ہو رہے ہیں اور اسی بیس پہ لوگ مذہب سے دور بھاگ رہے ہیں ان مولویوں کا. اور پھر دوسرا مزید قیامت یہ کہ علماء کا امیج جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا, انہوں نے اور خراب کر دیا ہے. اب یہ مولوی ایسے, حالانکہ ہر طبقے میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. تو مولویوں میں بھی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں بھائی. پورے طبقے کی آپ نے نفی کر دی, کس کے پاس جائیں گے لوگ؟ لوگ کہیں گے اب اس اسکالر کے پاس جائیں گے جو مولویوں کی نفی کر رہا ہے. آپ وہاں بھی نہیں جاؤ گے بھائی. وہ چند اکیلے ہیں, ان کی اکائیاں اتنی ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ والا کہ یہ والا کہ یہ والا. تھوڑے دن میں آپ وہاں کے بھی نہیں رہیں گے, آپ ایک بند گلی میں آگے کھڑے ہو جائیں گے. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ دوسرا اعتراض جو پیغمبروں پر ہوتا تھا وہ اعتراض یہ ہوتا تھا کہ ایک تو معاذ اللہ نقل کفر, یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, ان کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے. دوسرا ان کی باتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی سے میچ نہیں کرتی. کسی سائنسدان نے آج تک ایسی کوئی تھیوری پیش نہیں کی ہے. مثال کے طور پر دیکھو, میں نہ میرے پاس پیسہ ہو, نہ میرے پاس کوئی عہدہ ہو, نہ میرے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی نالج ہو, تو لوگ میری بات سنیں گے؟ نہیں سنیں گے. لیکن میں ایک بڑی تھیوری پیش کرتا ہوں کہ جی کسی بھی چیز میں جتنی زیادہ کثافت ہوتی ہے نا, اس میں گریوٹی یعنی کھینچنے کی طاقت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. نیوٹن نے فرمایا تھا, پتہ نہیں کون سے سائنسدان, ہم بھول گئے. نیوٹن کی ہی اس طرح کی چیزیں بول کر گیا وہ. اس میں کشش کیا ہو جاتی ہے؟ زیادہ ہو جاتی ہے. میں نے یہ بات کی, آپ اگنور کریں گے, مولوی تیرا مفتی صاحب تمہاری فیلڈ نہیں ہے, تم کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو. لیکن آپ نے جب کتابوں میں دیکھا کہ بڑے بڑے سائنسدان یہ بات کہہ کے گئے ہیں, تو آپ کہو گے ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ کی فیلڈ نہیں ہے, لیکن سائنس سے میچ اس کی سائنسدان نفی نہیں کرتے. میں نے کہا بھائی آپ کو جب بخار ہوتا ہے تو آپ پیناڈول کھا لیا کریں. آپ کہیں مفتی صاحب آپ کو کیا پیناڈول کا پتہ, لیکن آپ نے محلے کے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, یوٹیوب پہ سرچ کیا, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں بخار ہو تو کیا کھاؤ بھائی, 2 گولی پیناڈول. آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ کی فیلڈ نہیں ہے, لیکن شاید آپ نے ادھر ادھر سے سنا ہوا ہو, تو ڈاکٹر اس کی نفی نہیں کرتے. لیکن بات ایسی کر رہا ہوں نہ میری فیلڈ ہے, اور بات جو میں کر رہا ہوں وہ بالکل میچ ہی نہیں ہو رہی. میں کہوں جب آپ کو بخار ہوا کرے تو آپ برف کے ڈلے کھایا کریں یا املی کا اچار کھایا کریں آپ. اب آپ بولو کہ ایک تو میڈیکل سائنس آپ کی فیلڈ نہیں ہے, دوسرا ہم جب ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں بولتے ہیں بھائی کس بیوقوف نے کہہ دیا املی کھانے سے بخار بڑھ تو سکتا ہے, کم نہیں ہو سکتا. تو یہ ڈبل اعتراض ہو جائے گا نا. یعنی آپ میری شخصیت پہ بھی اعتراض کریں گے, بھائی نہ پیسہ ہے, نہ دولت ہے, نہ نالج ہے.
نہ پیسہ ہے، نہ عہدہ ہے، نہ نالج، اوپر سے بات بھی ایسی ہو رہی ہے جس کی ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں؟ نفی، کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو پیغمبروں پہ 3 اعتراض. نمبر 1 آپ کے پاس نالج بھی کم، نمبر 2 آپ قوم کے سردار بھی نہیں ہیں، نمبر 3 آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، نمبر 4 آپ کی باتیں بھی سائنسدان نہیں مانتے. وہ باتیں کیا ہیں؟ ہیہاتا لما توعدون ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون. یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم جب مر جاتے ہیں اور ہڈیاں ہو جاتے ہیں، بوسیدہ ہو کے گل سڑ کے ختم ہو جاتے ہیں، دوبارہ ریپیئرنگ ہوگی اور دوبارہ ہم انسان بن کے خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں باتیں تو سنو کس قسم کی کر رہے ہیں. آج تک کوئی ڈاکٹر، حکیم، سائنسدان اس بات کا دعوے دار نہیں گزرا. ہیہاتا لما توعدون، ارے عقل سے بہت ہی دور کی، بہت ہی دور کی باتیں کر رہا ہے. جیسے ہم کراچی میں کہتے ہیں نا، جب کوئی الٹی بات کر، ہم کہتے ہیں بھائی تو بہت ہی بڑی پھینک دی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یار تو بہت ہی الٹی بات کر رہا ہے تو. ہیہاتا قرآن کی آیت ہے. ہیہاتا تعجب، بہت عقل سے بعید بھائی، بہت ہی دور. یہ تو بالکل سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی دعویٰ اس سے میچ کرتا ہی نہیں ہے. آج تک کسی سائنسدان نے ہلکا سا بھی اشارہ نہیں کیا. کوئی نیوٹن کہہ کے چلا جاتا ہے کہ ہم جب مر جاتے ہیں امکان ہے کہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. ہوں گے نہیں ہوں گے ایک الگ بات ہے، لیکن پاسبل ہے. نیوٹن نے کہا امپاسبل، آئنسٹائن نے کہا امپاسبل. آج کے جتنے سائنٹسٹ ہیں کیا کہتے ہیں؟ امپاسبل. سمجھتا نہیں ہے نا بھائی، جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات کو. تو ایک تو پیغمبروں کی پوزیشن، دوسری کیا کہ ان کے دعوے بھی کیا ہیں؟ فریحوا بما عندهم من العلم، جو نالج تھی نا ان کے پاس، انہوں نے پوچھا ہوگا جی، اپنے زمانے کے حکیموں کو بلایا ہوگا، سائنسدانوں کو بلایا ہوگا، جی یہ صالح علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں تو ایک دن دوبارہ زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی نالج کیا کہتی ہے؟ وہ کہے گا بھائی میں نے لیب میں جتنے بھی تجربے کیے ہیں اب تک اس تجربوں کے نتیجے میں 2-4 حکیم مرے تو ہیں زندہ، اب تک کچھ حکیم تجربوں سے مرے ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ جڑی بوٹیاں کھائیں کہ دیکھو اس سے کیا ہوتا ہے، تو بتا ہی نہیں سکے کہ کیا ہوتا ہے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب تک وہ بتا نہیں پا رہے کہ اس سے، لیکن لوگوں نے خود اندازہ لگا لیا کہ اس سے یہ ہوتا ہے. جیسے ایک میاں بیوی تھے نا، تو بچے نے پوچھا امی پھڈا کیسے ہوتا ہے؟ امی نے کہا کہ دیکھو بیٹا، فرض کرو کہ پاکستان انڈیا پہ حملہ کرے. تو ابا نے کہا فرض کچھ اور کر لو، انڈیا کو پاکستان سے کیوں لڑوا رہی ہو؟ اپنے ملک کے حالات تو دیکھ لو. اس نے کہا میں کون سا حقیقت میں لڑوا رہی ہوں، میں تو فرض کر رہی ہوں نا. تو اس نے کہا اچھا بھی تو فرض کیا جا سکتا ہے، افغانستان کو لڑا دو امریکہ سے، کچھ اور فرض کر لو. تو کہہ رہی ایک تو آپ کو نا میری ہر بات پہ کیڑے نکالنے کا شوق ہے. وہ کہہ رہے میں کیڑے نہیں نکال رہا، میں تمہاری اصلاح کر رہا ہوں. نہیں اصلاح نہیں کر رہے آپ، کیڑے نکال رہے ہیں. اور لڑ پڑے. بچے نے کہا ابا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا چل گیا کہ لڑائی کیسے ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ مجھے پتا چل گیا کہ پھڈا کیسے ایسا ہوتا ہے. تو اب کتنے حکیم تھے جنہوں نے جڑی بوٹی کھائی یہ بتانے کے لیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے. حقیقت ہے یہ، رشتی اٹھا کے دیکھیں آپ کو ایسے بہت سے حکیم ملیں گے جنہوں نے تجربے کیے کہ یار اس سے کیا ہوتا ہے. ہم دیکھیں تو جو ہونا تھا وہ کیا ہوا. تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا اس سے یہ ہوتا ہے، ان کی حالت دیکھ کے اندازہ ہوا. تو صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے جب انہوں نے دعوے کیے تو ان لوگوں نے اپنے سائنسدانوں کو، حکیموں کو، طبیبوں کو، جو بھی اس وقت ترقی تھی بلایا. بھائی یہ ایکچولی اس قسم کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا اٹ ازنٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں، کبھی آج تک ایسا ہوا ہی نہیں. اس زمانے کی انگلش میں انہوں نے بتایا جو اس زمانے میں ہوتی ہوگی. تو اب دیکھو یہاں ان تمام لوگوں سے ایک ٹیکنیکل فالٹ ہو رہا ہے. اس ٹیکنیکل فالٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہی فالٹ آج بھی ہے، اور ہمارا جو سیکولر اور لبرل طبقہ ہے وہ اسی فالٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے پیغمبروں کی دعوت کو سمجھ نہیں پا رہا اور اگنور کر رہا ہے، ہلکا لے رہا ہے. اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اس دعوت کو ہلکا مت لو، ہلکا مت لو، یہ قیامت کے دن تمہارے گلے پڑ جائے گی، یہ ہلکا مت لو اس کو. اس بیس پہ تم ہلکا لے رہے ہو کہ دعوت دینے والے نہ سائنسدان ہے، نہ دولت ہے، نہ ان کے جناب کوئی حکومت ہے ان کے پاس، اور ان کے باتیں بھی کیا ہیں کہ مرو گے تو عذاب قبر ہے، پھر آخرت میں خدا کے سامنے جواب دینا ہے. تو یہ اس بیس پر ان باتوں کو ہلکا مت لو.
وجہ کیا ہے؟ دیکھو جس کا جو کام ہوتا ہے نا، یہ ضروری ہے کہ وہ اس کام میں ایکسپرٹ ہو. ہر کام میں اس کا ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے. اور جو دعویٰ کرتا ہے نا، اس کے دعوے کرنے والے کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے. جو اس کے دعوے کو نقل کر رہا ہے اس کی حیثیت کو نہیں اس کی اتنی حیثیت دیکھی جائے گی کہ یہ دعویٰ نقل کرنے میں سچا ہے یا جھوٹا. جھوٹ تو نہیں بول رہا کہیں ہے، اتنی حیثیت دیکھی جائے گی. سفیر میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ سچا ہے یا جھوٹا. جھوٹا ہے اس کا مطلب یہ سفیر ہے نہیں، جھوٹ گڑ رہا ہے. سچا ہے تو سفیر ہونا ثابت ہو گیا. اب جب سفیر ہونا ثابت ہو گیا تو سفیر کی جتنی باتیں ہیں وہ سفیر کی نہیں ہوتی. وہ سفیر جس کا پیغام لے کر آتا ہے اس کی باتیں ہوتی ہیں. پیغمبر ساری زندگی یہی سمجھاتے رہے کہ ہم نے کب کہا کہ ہمیں تم پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں فضیلت ہے؟ ہم نے کب کہا کہ ہمارے پاس کوئی حکومت اور سرداری ہے؟ ہم نے کب کہا کہ ہم جو ہے ہمارا کوئی گریڈ ہے اونچا؟ ہم نے کب کہا؟ ہم سفیر ہیں بنانے والے کے، جو کریٹر ہے اس نے ہمیں بھیجا ہے. جو بھیجنے والا ہے وہ تمام علوم میں تم سے برتر بھی ہے. تم 18ویں اور 22ویں گریڈ کی بات کر رہے ہو، اس کی حکومت پوری کائنات پر ہے. جب چاہتا ہے کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. اس کے علم اور قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے. اور وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دولت کی بات کرتے ہو، سارے خزانے کس کے ہیں؟ خدا کے پاس ہیں. ہم سفیر ہیں اس کے. بھائی یہ الزام ہم پہ نہیں لگاؤ، یہ کس پہ لگاؤ؟ اس پہ لگاؤ. اور جو دعویٰ ہے نا کہ موت کے بعد زندگی، تم کہہ رہے ہو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے. سائنسدان سے جا کے ان کو بھی یہ بتاؤ کہ ہم دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم زندہ کریں گے. ہم پیغام پہنچا رہے ہیں کس کا؟ جس نے ہمیں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں کروں گا. اے اللہ، سائنسدان تو اس بات کو نہیں مانتے. سائنسدان تو کہتے ہیں پاسبل نہیں ہے. خدا کہتا ہے اس سائنسدان کو جا کے بولو اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. کیا یہ چند سال پہلے منی کا قطرہ نہیں تھا؟ آج یہ خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے. من یحیی العظام وہی رمیم. بھلا کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ ہو کے گل سڑ جائیں گی؟ قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ. اس سائنٹسٹ کو بتا دو وہی پیدا کرے گا جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں منی کے قطرے سے پیدا کیا تھا. جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات کھوپڑی شریف میں. یہ اتنی زبردست دلیل ہے. اللہ کہتے ہیں یہ جو سائنسدان اعتراض کریں، جاپان کا سائنسدان نہیں مانتا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. اللہ کہتے ہیں اس کو بتاؤ. وہ یہ کہتا ہے نا کون زندہ کرے گا؟ وہ کہتا ہے نا کون زندہ کرے گا؟ پیغمبر یہ تھوڑی کہہ رہے میں زندہ کروں گا. اگر میں دعویٰ کروں کہ میں زندہ کروں گا تو سائنسدانوں کو بیچ میں آنا چاہیے. وہ کہیں گے بھائی اس آدمی میں اتنی قابلیت نہیں ہے، کوئی لیب نہیں ہے، کوئی اب تک ایسا ہوا نہیں. یہ کون سا کوئی نئی سائنٹسٹ آیا ہے؟ خدا کہہ رہے کون کرے گا؟ میں کروں گا. فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو یہ کہیں گے کون زندہ کر سکتا ہے؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ان سے کہہ دو جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا. صدیوں تک لوگ اس جواب کے سامنے عاجز آ جاتے تھے، کہتے تھے اس کا ہمارے پاس کوئی جواب بولو نہیں. اب انسان نے ہٹ دھرمی کی انتہا کی، بدتمیزی کے عروج پہ پہنچ گیا. اب انسان اس نے کہا ہمیں خدا نے پیدا بولو نہیں. یہ ایسا کفر جو صدیوں پہلے پایا جاتا تھا لیکن بہت کم، اس کو کسی نے مانا ہی نہیں. مشرکین نے نہیں مانا اس کو، قوم صالح قوم عاد نے نہیں مانا. سب مانتے تھے کوئی ہے بنانے والا، کوئی ہے بنانے والا. لہذا ان سے جب کہا جاتا ہے جس نے تمہیں فرسٹ ٹائم بنا دیا، منی کے قطرے سے انسان بنا دیا، وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. یہاں کے وہ کیا ہو جاتے تھے؟ عاجز. اب صرف اتنی بات رہ گئی کہ یہ نوح علیہ السلام یا عاد علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو ظاہر ہے خدا جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ کرے گا دوبارہ زندہ، وہ طاقت بھی رکھتا ہے جو ہمیں پہلی دفعہ بنا دیا دوبارہ بھی. اب صرف یہ تحقیق رہ گئی کہ یہ خدا کے پیغمبر ہیں یا نہیں ہے. تو اللہ نے ان کے معجزے دکھا کے، ان کی سیرت دکھا کے ثابت کر دیا کہ یہ کس کے سفیر ہیں؟ یہ اللہ کے سفیر ہیں. اب کیا ہوا؟ انسان نے ہٹ دھرمی کی انتہا. اب چونکہ اس کے پاس نالج بھی زیادہ آ گئی، عہدے بھی. پہلے کافر کے پاس اتنی نالج نہیں تھی ٹیکنالوجی اور سائنس کی، اب زیادہ نالج آ گئی. اب اس نے کہا جب آپ کافر سے کہو گے نا، سائنٹسٹ سے، وہ کہے گا کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو آپ کہو گے وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. تو وہ بدتمیزی کی انتہا پہ پہنچے گا، ہٹ دھرمی کی. ایسا کفر کرے گا جس کو ماضی میں قبول نہیں کیا گیا.
کافر نے بھی قبول نہیں کیا. اس نے کہا میں آٹومیٹیکلی خود سے پیدا ہوا ہوں. اور اتنا بڑا جھوٹ بول کے یونیورسٹیوں کا سلیبس بنا دیا اس کو, اور ان سائنسدانوں کو بڑے احترام سے دیکھا جانے لگا. انہیں کہا جانے لگا کہ انہوں نے انسانوں کی ایسی بڑی خدمت کی ہے کہ ایسے جیسے بچے کو کہا جائے تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے آٹومیٹیکلی, تو یہ بچے کی خدمت ہو رہی ہے یا باپ کی توہین ہو رہی ہے؟ بولو نا. ہم ان سائنسدانوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پہلے سائنس سے یہ عقدہ حل نہیں ہو رہا تھا یہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی, ہم اور آپ پیدا کیسے ہوئے. گھوم پھر کے آتے تھے بھائی کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا, کوئی ہے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا. ہم کہتے ہیں آج سائنسدانوں, ڈارون جیسے سائنسدانوں نے یہ عقدہ حل کر دیا بھائی. انہوں نے بتا دیا کہ ایسے پیدا ہوئے ہیں, یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر ہو کے وسیم بھائی, غفار بھائی, ستار بھائی وجود میں آ. حالانکہ یہ ایسی انسلٹ خدا کی اس سے پہلے کبھی بھی بولو نا نہیں ہوئی. ایک باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے میرے حقوق ہیں, میں تمہارا باپ ہوں, یہ کرو وہ کرو. آپ کہہ رہے ہو تو میرا باپ تو ہے لیکن باپ کے یہ حقوق ہوتے نہیں ہیں. پہلے یہ والا کفر تھا. اللہ پیغمبروں کو بھیجتا کہ میرے یہ حق ہیں, لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے تو ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اے نبی آپ ان سے پوچھو کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, بیک زبان ہو کے کہیں گے کس نے؟ اللہ نے. ہندو کہے گا بھگوان نے, کوئی مختلف ناموں سے, لیکن جائیں گے کس کی طرف؟ گاڈ کی طرف. لیکن اس کے حقوق نہیں مان رہے. اب ایسا کفر ہوا کہ باپ کہہ رہا ہے میں باپ ہوں, میرے یہ حکام ہیں. پہلے آپ کہتے تھے آپ باپ ہیں لیکن باپ کے یہ حقوق ہے نہیں. اب آپ نے کیا کہا؟ میں مانتا ہی نہیں کہ آپ میرے باپ ہو, میں مانتا ہی نہیں کہ آپ میرے باپ ہو. بیٹا پھر تو پیدا کیسے ہو گیا؟ ابا میں خود بخود کروڑوں سال ایوالو ہو کے یہاں تک آیا ہوں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ جو آپ کے ابا ہیں ان کی سمجھ میں تو آ رہی ہوگی انشاءاللہ. باپ ایسا تل ملائے گا, بولے گا بھائی ایسا کفر تو میرے ساتھ پہلے کسی نے بولو نہیں کیا. اور اس کو آپ نے باقاعدہ سلیبس کا حصہ بنا دیا کہ جن لوگوں کے بھی باپ ہیں, انگریزوں میں تو ہوتے ہیں بھی نہیں بھی ہوتے, خیر وہ تو ایک الگ چیز, جن لوگوں کے بھی باپ ہیں یونیورسٹی میں سلیبس بنا دیا کہ باپ کے حقوق کی بات تو ہم بعد میں کریں گے. ایک نئی تھیوری سامنے آئی ہے کہ لوگ بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں, کوئی باپ واپ بولو نہیں ہوتا. اور ان سائنسدانوں کو عزت دینا شروع کر دی, ان کو ایوارڈ ملنا شروع ہو گئے کہ باپ لیس سوسائٹی لے کر آئے ہیں, نہ رہے گا باپ, نہ رہیں گے باپ کے حقوق. اس سے ہم تو خوش ہو جائیں گے کہ اب باپ کی ٹینشن سے ہم کیا ہو رہے ہیں؟ آزاد. بڑھاپے میں کھانستا, کورونا پھیلاتا, ٹی بی کے مسئلہ ہو سکتا تھا, اس کے بڑے مسائل تھے اس کے ساتھ, لہذا ہم ان سائنسدانوں کو گلے لگائیں گے. لیکن جتنے بھی بوڑھے باپ ہوں گے نا, وہ کہیں گے ان کمبختوں نے جو ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے اس سے پہلے کسی نے ایسی زیادتی نہیں کی. یہی کس کے ساتھ ظلم ہوا ہے؟ خدا کے ساتھ لوگوں نے ظلم کیا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. اللہ نے کیا کہا تھا کہ جب پیغمبروں نے کہا تم دوبارہ زندہ ہوگے, لوگوں نے کہا ہی ہاتھ لما توعدون, یہ تو عقل سے بہت بعید ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. تو پیغمبروں نے کہا عقل سے بعید جب ہوتا جب میں زندہ کرتا. زندہ کون کرے گا؟ اللہ. تو وہ کہتے یہ کیسے ممکن ہے, اللہ کیسے کرے گا؟ تو کہیں جیسے پہلی دفعہ اللہ نے تجھے کر دیا, پانی کے قطرے میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور جب پیدا ہوا ماں کی چھاتیوں میں کیا بنا دیا؟ دودھ پیدا کر دیا. یہ سارے کام آٹومیٹکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہو جائیں. کھربوں سال میں نہیں ہو سکتے, کھربوں سال میں نہیں ہو سکتے بھائی. مادہ اتنا ذہین کہ ایسا ایوالو ہو کے ایسا مینج کر لے اپنے آپ کو, اس سے بہتر نہیں ہے کہ مادے کو بے وقوف رہنے دو جس کے پاس دماغ نہیں ہے. مان لو کہ کوئی خدا ہے جو اس سے زیادہ ذہین ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ مادے کو آپ مان رہے ہو کہ جو کائنات تھی نا وہ اتنے سے ذرے سے دھماکے کیسے شروع ہو گئی, اس میں اتنا دماغ تھا اس مادے میں کہ وہ ہمیشہ سے بھی ہے, اور ایسا دماغ تھا اس نے اپنے آپ کو ایسا مینج کیا, ہوتے 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 یہ پوری کائنات سج گئی,
اور आम की गुठली में आम के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, इधर आम की गुठली जमीन में डालते हो, पहले पौधा निकलता है, फिर पौधा बड़ा होता है, फिर उसमें पत्ते निकलते हैं, फिर उसमें फूल निकलते हैं, तितलियों को अट्रैक्ट करते हैं, तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पे बैठती हैं, नर मादा का मिलाप होता है। तितली के बाप को भी नहीं पता होता कि मैं आम पैदा करके खिदमत कर रही हूं, वो तो अपने फूल का रस चूसने के चक्कर में आई होती है। शहद की मक्खियां सारे अपने अपने काम कर रही हैं, फितरत उससे कोई और नतीजा अखज कर रही है, निकाल रही है। उनको नहीं पता होता इससे आम पैदा होगा, खरबूजा पैदा होगा, तो अपने तितली को थोड़ी, तितली के पास ये नॉलेज ही नहीं है। ये तो हमें अब जाके साइंस पढ़ के पता चला जी ऐसा हो रहा है, ये जो कीड़े मकोड़े घूम रहे होते हैं दरख्तों पे, ये काम कर रहे होते हैं, और उसके नतीजे में आम पैदा हुआ। फिर उस आम, सैकड़ों आम पैदा हुए, हर आम को खोला, वही गुठली जो आपने जमीन में दफन की थी। ये एक साइकिल लाखों सालों से चल रहा है। आम की गुठली में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएं कि उसको जमीन में दफन कर रहे हो और हजारों आम पैदा कर दे, फिर उन हजारों गुठलियों को जमीन में दफन करो, हजारों आम। दो गरारियों का साइकिल, जब एक जो गरारियां एक साथ लगाई जाती है ना कि एक के घूमने से दूसरी घूमे, ऐसा इत्तेफाक हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि दो गरारियां खुद से कि यहां घूमे तो फिर पहिया घूमे, और पहिया पैडल घूमे, पैडल घूमे से पहिया घूमे, और आप आगे सफर करना शुरू कर दें। एक साइकिल ऐसे मैनेजमेंट के साथ खरबों साल में वजूद में नहीं आई है। आम की गुठली में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाना, खरबूजे के बीज में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाना कि जमीन में डाल के फिर वो बेलें, और हर प्रोसेस दूसरे से अलग है। लगता नहीं है कि अभी इससे खरबूजा पैदा होगा। तभी तो कुरान देखो ना, कुरान क्या कहता है, या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, ए लोगो तुम साइंसदानों की बातों में मत आओ, तुम्हें यकीन नहीं आता ना मैं दोबारा कैसे जिंदा करूंगा, देखो मां के पेट में कैसे मैंने तुम्हें बनाया। हर प्रोसेस दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। फइन्ना खलकनाकुम मिन नुत्फा, पहले नुत्फा मनी का कतरा था जो मां के रहम में गया, सुम्मा मिन मुज़गा, सुम्मा का लफ्ज ये बता रहा है कि दूसरा काम पहले से ज्यादा अजीब हो रहा है। उस मनी के कतरे को मैं गोश्त के लूथड़े में तब्दील कर देता हूं। ये इवॉल्व नहीं हो रहा मेरे भाई, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए हैं, इसलिए ऐसा काम हो रहा है। हो तो रहा है इवॉल्व, लेकिन ये इवॉल्व खुद ब खुद नहीं है। ऐसा इत्तेफाक खुद ब खुद नहीं होता। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं तो इत्तेफाक होते हैं। आम की गुठली जमीन में डालो, दरख्त निकलेगा, दरख्त के बाद बड़ा होगा, फिर फूल निकलेंगे, फिर उस पे तितलियां आके बैठेंगी, फिर नरमादा फूलों का मिलाप होगा, और फिर उससे आम पैदा होगा, उसके अंदर फिर गुठली होगी। है ये इत्तेफाक, लेकिन ये इत्तेफाक खुद ब खुद नहीं है। गुठली में ऐसा इत्तेफाक के सॉफ्टवेयर डाले किसने है? ये सवाल हमारा ये नहीं है कि ये सब एक प्रोसेस के तहत हो रहा है, इसकी सब कुछ लॉजिक है। सवाल पैदा होती है लॉजिक पैदा करने वाला कौन है? ऐसी लॉजिक खुद नहीं पैदा हो सकती कि गुठली में ऐसे सॉफ्ट, देखो लॉजिक तो ये भी है, एन का बटन दबाओ कंप्यूटर में, सामने क्या लिख कर आएगा? एन लिख कर आएगा। इसकी भी एक लॉजिक है। क्या ये ऑटोमेटिकली हो सकता है? या कोई होगा जिसने ये लॉजिक और जिसने ये सॉफ्टवेयर इसमें डाले हैं, बनाए भी और डाले भी हैं इसमें? नहीं आ रही मेरा ख्याल है खोपड़ी शरीफ में बात, नहीं तो आ जाएगी मेरे भाई। मरोगे तो आपके, मेरे और आपके अच्छों को भी समझ में आ जाएगी। अल्लाह ने जो कहा ना सूरह अल-हक़ में, वइन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, इसका यही मतलब है कि आज समझ में नहीं आ रही, जब मरोगे अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा, तुम्हारे अच्छों को भी समझ में आ जाएगी, डार्विन को भी समझ में आ जाएगी। ये समझता नहीं है ना बात को, जब नहीं पढ़ेगा रात को तो नहीं समझेगा बात को, और जो तू पढ़ रहा है रात को तो उससे तो वैसे भी नहीं समझेगा बात को। पढ़ तू डार्विन को रहा है तो कहां से समझेगा बात को?